کہتے ہیں ایک چھوٹا لڑکا تھا، وہ ایک گلی کے کونے پہ سائیکل چلا رہا تھا اور وہاں ایک موڑ سے بائک نکلی اور بائک والے لڑکے سے اس کو ٹکر ہو گئی اور وہ بچہ گر گیا۔ تو وہاں کے جو سارے لوگ تھے، اس نے اس چھوٹے بچے کو اٹھایا اور اسے کنسول کیا، اور ہر کسی نے بائک والے کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تم نے غلط کیا ہے اور تم نے جو ہے نا اس بچے کو، تمہاری وجہ سے یہ بچے کو چوٹ لگ گئی ہے۔ اسی ٹائم ادھر قریب ایک بلڈنگ تھی اور اس کے 17 فلور پہ ایک بندہ کھڑا تھا جو دور سے سارے چیزیں دیکھ رہا تھا۔ وہ دور سے اس نے دیکھا کہ ایک ٹرک ہے، ایک بہت بڑا ٹرک ہے جو بہت تیزی سے اس طرف آ رہا تھا اور اس کی جو ہے نا بریکیں فیل تھیں۔ تو اس نے وہ اوپر سے 17 فلور سے بھاگا، کیونکہ جس نے دیکھا تھا کہ ایک لڑکا بھی سائیکل چلا رہا ہے اور وہ اس ٹرک سے جا کے ٹکرائے گا۔ تو لیکن اس کے پہنچنے تک اس نے دیکھا کہ لڑکا آلریڈی جو ہے گر چکا ہے، اس کی کسی سے ٹکر ہو چکی۔ تو یہی چیز زندگی کا مقصد ہے۔ وہ بائک والا جو ہمیں ایک ہرڈل، ایک جو ہے مصیبت، ایک پریشانی لگ رہا تھا، لیکن وہ کتنا بڑا سیویئر نکلا اس بچے کے لیے اور اس نے اس بچے کی جان بچا لی۔ سیم اسی طرح کہ ایک چھوٹی پریشانی ہے ایک بہت بڑی پریشانی آنے سے بچا لیا۔ تو اسی طرح ہی زندگی کا بھی یہی اصول ہے کہ جب ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا ہمارے ساتھ کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسے کیوں ہیں، تو لیکن وہ چھوٹے چھوٹے ہمارے لیے ایک سیویئر ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جو چیز جج کرتے ہیں نا وہ ایک چھوٹی سی اسکرین میں جج کرتے ہیں۔ اس ٹائم جج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، لیکن جو وہ بڑی اسکرین میں آتا ہے یا وہ آگے جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی بھی ہرڈلس ہیں، جو پریشانیاں ہیں یا جو ریجیکشن ہے، وہ ہمیں بڑے اس کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی کوئی ہم چھوٹا کام شروع کرتے ہیں وہ نہیں چلتا، لیکن اس کی جو ہے کیا کہتے ہیں تجربے سے ہم کچھ اور شروع کرتے ہیں جو اس سے دگنا چل سکتا ہے۔ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ہماری فیلئر ہوتے ہیں یا جو ہماری ریجیکشن ہوتی ہے نا، اس کو پاور میں تبدیل کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم چیزیں بہت چھوٹی اسکرین پہ دیکھتے ہیں اور اللہ میاں نے بہت بڑی اسکرین پہ نا زندگی پلان کی ہوئی ہے۔ تو جو ہمیں وقتی پریشانیاں یا وقتی ہرڈلس لگتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ جو ہمارے لیے کتنی سہولتیں لائیں۔ کہتے ہیں نا جس نے زندگی کے شروع کے 35 سال بہت اسٹرگل، بہت محنت میں گزارے نا، اس کے آگے کے 35 سال جو ہے نا بہت آسانی سے، بہت آرام سے گزر جائیں گے۔ اور جس نے شروع کے 35 سال بہت آرام سے بس ایسے ہی گزار دیے، اس کے آگے سے 35 سال جو ہے نا بڑے مشکل ہونے والے ہیں۔ تو شکر گزاری کی نا عادت ڈالیں۔ آپ دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار آہستہ آہستہ یہ پریکٹس شروع کریں۔ پہلے ہفتے میں 1-2 بار مطلب اس طرح بیٹھیں اور سوچیں کہ کیا کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا کیا کچھ اللہ میاں نے آپ کو دیا، اور اسی طرح پھر وہ آہستہ آہستہ عادت دنوں میں بلڈ کر لیں، پہلے ہفتے میں، پھر دن میں، پھر اس طرح آپ کے اندر نا ایک شکر گزاری کی عادت بلڈ ہو جائے گی۔ اور شکر گزاری کی عادت سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ نا خوش ہونا لگ جائیں گے۔ جو چھوٹی سی بھی آپ کو کوئی خوشی ملے گی نا، آپ فوراً کہیں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں یہ مل گیا۔ اور نو ڈاؤٹ جو بھی ہوتا ہے نا وہ بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں دعائیں بہت عمل دخل کرتی ہیں۔ آپ نے جو مانگنا ہے، جو کرنا ہے وہ خدا سے مانگیں، کیونکہ وہ دینے والا ہے، وہ اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ آپ سچے دل سے مانگ کے تو دیکھیں، ہو سکتا ہے وقتی آپ کو مایوسی ہو، وقتی طور پہ وہ چیز آپ کے لیے نہ ہو، یا وہ آپ کے لیے جو ہے نا اچھی نہیں ہے، تب بھی اللہ میاں ابھی آپ کو نہیں دے رہا، تو لیکن رائٹ ٹائم پہ رائٹ جگہ پہ وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لیکن توکل بہت ضروری ہے، توکل اور ایک شکر گزاری، کیونکہ جب ہم شکر گزاری نہیں کرتے نا تو ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ ہم پورے دن یہی سوچتے رہتے ہیں کہ میرے ساتھ کیوں ایسا ہوا، فلانے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا، کیونکہ دیکھیں فلانے کے ساتھ ہو سکتا ہے ابھی اچھا ہو رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس کے لیے وہ اتنا فائدہ مند نہ ہو، اور جو ابھی آپ کو پریشانی ہے وہ آپ کو محنت کی طرف لے کے جا رہی ہے یا آپ کو دعاؤں کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ان دعاؤں کا یا ان محنت کا ایسا اثر ہو جو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے اور کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو توکل کرنا سیکھیں اور شکر گزاری کی عادت ڈالیں، اور چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے پریشان نہ ہو، اس خدا پہ یقین رکھیں، وہ ان سب سے نکال کے نا آپ کو کہیں بہت اچھی جگہ لے جائے گا۔ السلام علیکم گائز، میرا نام بیرا، تو میں تارنا شیئر کر رہی ہوں اپنی ریگولر روٹین۔ آج ہی میں نے لگائی تھی مشین، ویسے تو زیادہ تر کپڑے ہوتے ہیں نا وہ میں آٹومیٹک مشین میں دھو لیتی ہوں، لیکن کچھ وائٹ سوٹ ہوتے ہیں جو آٹومیٹک میں اتنے اچھے صاف نہیں ہوتے، تو وہ میں پورے مہینے کے نا جمع کر کے ان کے جتنے بھی 4-5 سوٹ ہوتے ہیں وہ ایک دفعہ یہ دوسری ڈرائر میں ڈال کے اچھا سا ان کو واش کر لیتی ہوں، اور پھر جو ہے نیل وغیرہ لگانا تو وہ لگا کے ان کو جو ہے وہ سکھا لیتی ہوں، تو یہ کافی اچھے رہتے ہیں مہینے میں۔ ویسے بھلے آپ 1-2 دفعہ جو ہے آٹومیٹک میں دھو لیں، لیکن 2 سے 3 دفعہ دھونے کے بعد نا ایک دفعہ آپ یہ ہاتھ والی مشین جو ہوتی ہے جس میں خود دھونے پڑتے ہیں، اس میں دھو کے دیکھیے گا کپڑوں کی بہت اچھی جو ہے نا شائن آ جاتی ہے۔
خاص طور پہ بندوں کے کپڑوں کی آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ کیئر کرنی پڑتی ہے، کیونکہ انہوں نے باہر پہن کے جانے ہوتے ہیں۔ تو ساتھ ہی بچوں اسکول سے آنے والے تھے، میں نے جلدی سے آ کے آٹا گوندھا ہے اور اپنی وائٹ کڑھائی جو ہے نا پریپیئر کر لی ہے، جس کی ریسیپی میں نے اوپر مینشن کر دی ہے۔ بہت مزیدار سی جھٹپٹ سی یہ بن جاتی ہے۔ کھڑے کھڑے میں نے کچن میں جو ناشتے کے برتن تھے وہ واش کیے اور ساتھ ہی کڑھائی بھی بن گئی ہے۔ روز کی پریشانی ہر ماؤں کی ٹینشن یہی ہوتی ہے کہ آج کیا بنایا جائے۔ تو وائٹ کڑھائی بنا کے میں تھوڑی سی ساتھ سبزی بھی بنا لوں، کیونکہ جو بڑے حضرات ہیں گھر میں ان کو یہ ہوتا ہے کہ روز چکن ہم نہیں کھا سکتے، تم لوگوں نے روز کیا چکن بنا لیتے ہو۔ لیکن کیا کریں کہ جو بچے ہیں چٹپٹے، انہیں ہوتا ہے کہ اگر سبزی بنائی ہے تو کچھ اندر ہونا چاہیے، کچھ مال وال اس کے نظر آئے گا تو ہم کھائیں گے۔ آج کل کے بچوں کو نا آپ ٹوپیاں نہیں کرا سکتے یا بنا نہیں سکتے کہ چلو بیٹا ابھی یہ کھا لو تو ہم نیکسٹ ٹائم آپ کو بنا دیں گے۔ وہ مانتے ہیں ایک حد تک، لیکن وہ صبح ہی بتا کے چلے جاتے ہیں کہ اماں آج یہ پکانا۔ تو سیم میرے بیٹے کا بھی یہی حال ہے کہ وہ اسکول جاتے ہوئے نا مجھے مینیو دے جاتا ہے کہ آج آپ یہ پکانا، اور آتے سر اس کا دروازے میں بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے پکایا ہے۔ تو جی اس کے ساتھ ہی میں آ گئی تھی کمرے میں، اور میں ان کے کپڑے کچھ پریس کرنے والے تھے، اتفاق سے لائٹ بھی آ رہی تھی، میں نے جلدی سے کپڑے پریس کیے ہیں، اور یہیں پہ میں آج کے ولاگ کو کر دیتی ہوں اینڈ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو، کر دیجیے گا لائک، چینل کو کر دیجیے گا سبسکرائب۔ ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ لائک شیئر سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔